السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کی۔ نصیر الدین اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے، جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں لوڑ ہی نہیں ہونی، انہاں مشکل پہنی ہی نہیں۔ میں کہ آکھیا جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں مشکل پہنی نہیں تے وہ مشکل پیوے بھی تے اساں سمجھنے ہی نہیں مشکل کہ دلیل ہے۔ آپ دیتے ہیں کہ جڑے اپنی مدد نہیں کر سکے اور دوواں دی کی مدد کرن گے، یعنی جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ یا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکے تو دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ نصیر الدین کہتا ہے کہ جڑے دوواں دے مشکل کشا ہونے انہاں آپ نو مشکل پوندی ہی نہیں، پہنچدی ہی نہیں، کہ جو دوسروں کے مشکل کشا ہوتے ہیں ان کو مشکل پڑتی ہی نہیں ہے، ان کو مشکل آتی ہی نہیں ہے۔ اور اس پر پیر نصیر الدین نے دلیل کیا دی؟ کہا کہ ناخن پورے جسم میں خرچ کرتا ہے مگر خود ناخن کو خرچ نہیں پڑتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ساری کی ساری ٹوٹل بونگیاں ہیں، بے وقوفیاں ہیں، کم عقلیاں ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں، اور ان کی یہ باتیں سراسر شرک پر ہی مبنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورۃ الصافات، احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی، ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکوں اور ان کے جھوٹے خداؤں اور معبودوں سے کہے گا، ما لکم لا تناصرون، یہ سورۃ الصافات ہے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان آیات پر ترجمہ اور تفسیر کا تفصیلاً سبق سننے کے لیے سبق نمبر تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 1086 ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار نے قیامت کے دن کا ہمیں یہ منظر صاف صاف بتا دیا۔ بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت امام علی علیہ السلام ہوں یا جناب حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام ہوں یا جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام ہوں یا جناب حضرت عباس علمدار ہوں علیہ السلام، یہ مشکل کشا نہیں تھے۔ جن لوگوں نے انہیں مشکل کشا بنایا انہوں نے جھوٹے معبود بنائے۔ مشکل کشا، حاجت روا، بندہ پرور، غریب نواز، لجپال، ڈوبی کشتیاں تارنے والا یا ڈوبتی کشتیوں کو تار کر پار لگانے والا، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تو کوئی اور نہیں ہے۔ تو جناب حضرت حسین یا حضرت حسن یا اہل بیت یا جناب عباس یا جناب علی کی ہم اگر بات کریں علیہم السلام کہ وہ مشکل کشا تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو خود مشکلوں کا شکار تھے۔ اگر حضرت علی کی بات کریں تو کیا حضرت علی مشکل کشا تھے؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اب پیر نصیر الدین کہتا ہے کہ ان کو تو مشکل پہنچتی ہی نہیں تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر خنجروں سے وار کیا، مجھے بتائیے یہ حضرت علی کو مشکل پہنچی کہ نہ پہنچی؟ اور کیا جناب حضرت علی علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام نے کیا اپنی مشکل کشائی کی؟ اگر وہ اپنی مشکل کشا یا دوسروں کے مشکل کشا ہوتے تو اس ابن ملجم خارجی کی کیا جرت تھی
کہ وہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر پاتا اور جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو جاتے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو وہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے اوپر وار کر پڑتا، چلو وار ہو گیا، حملہ ہو گیا، حضرت علی اپنی ہی مشکل کشائی کر دیتے، اپنے زخموں سے کہتے ٹھیک ہو جاؤ اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ ایسا ہوا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں لکھا گیا ہے کہ جناب حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ زہر دینے والی کوئی اور نہیں، حضرت حسن ابن علی کی اپنی کنیز تھی۔ تو کیا ایک بندہ جس کو زہر دیا جا رہا ہے وہ اگر مشکل کشا ہوتا تو اسے معلوم نہ ہوتا کہ میں دودھ کی بجائے، کھانے کی بجائے زہر پی رہا ہوں اور زہر کھا رہا ہوں؟ چلو کھا لیا، پتہ نہیں چلا۔ تو اگر وہ مشکل کشا ہوتے، عقل کے دشمنوں اور مشرکوں، تمہاری کھوپڑیوں میں بھیجے کی بجائے گائے کا گوبر بڑا ہے۔ نہیں جی، گوبر بھی نہیں ہے، گوبر بھی بڑا قیمتی ہے۔ آج کل کوئی 100-150 روپے جو ہے وہ اوپلوں کی بوری ملتی ہے، یعنی خشک گوبر۔ تو اسی طرح جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو اپنے سے پہلے کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں جی علیہ السلام۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے، وہ تو ادھر سے ہی جناب غیب کے پردے آگے سے ہٹ جاتے اور جناب حضرت علی جناب حسین دیکھ لیتے کہ کوفیوں نے کیا کرنا ہے اور کیا کر لیا ہے۔ اگر حضرت مولا حسین علیہ السلام مشکل کشا ہوتے تو کرب و بلا میں معصور کر دیے جاتے۔ سنی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، سارے ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ کرب و بلا میں قافلہ حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ لو جی، اب مجھے بتائیے، جو اپنا بند پانی نہ کھلوا سکے، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست نہ کر پائے، عقل کے دشمنوں، عقل کے اندھوں اور کلمہ پڑھنے والے، قبر چٹو، مردہ پوجا کرنے والے مردہ خورو، یہ کیسے عجیب مشکل کشا ہیں؟ تو پیر نصیر الدین کی آپ نے ویڈیو ڈالی، یہ جواب کے ساتھ موجود ہوگی۔ پیر نصیر الدین کہتا ہے کہ جو دوسروں کے مشکل کشا ہوں ان کو مشکل پڑتی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، حضرت علی کو لگنے والے خنجر یہ مشکل تھی یا کہ نہیں تھی؟ جناب حسن کو دیا جانے والا زہر وہ مشکل تھا کہ نہیں تھا؟ مسلم بن عقیل کا قتل اور شہادت مشکل تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت مولا حسین علیہ السلام کا کرب و بلا میں معصور کر دیا جانا مشکل تھا کہ نہیں تھی؟ اور قافلہ حسین پر پانی بند کر دیا گیا، یہ مشکل تھی کہ نہیں تھی؟ اب تاریخی روایات یا راویوں کے بیان کے مطابق 72 تن کرب و بلا میں شہید ہوئے، اس میں علی اصغر، علی اکبر جیسے معصوم حسین کے گلشن کے پھول وہ بھی شہید کیے گئے، ہے نا؟ تو جو اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا نہ بچا سکے، کیا وہ دوسروں کا مشکل کشا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے، میری اولاد، میرے معصوم بچے وہ میری آنکھوں سامنے ذبح ہو رہے ہیں، یہ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری عقل پر پڑی ہوئی رات، عقل کے اندھو، کیا یہ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کرب و بلا میں شہید کیے گئے، قاتلوں نے، شمر نے، ہرمل نے اور ابن زیاد نے اور ان کی فوجوں نے جناب مولا حسین علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ حسین کے ساتھ مزید 71-72 اور بھی شہادتیں ہوئیں، تو یہ مشکل تھی کہ نہیں تھی؟ اگر حضرت حسین، مولا حسین علیہ السلام مشکل کشا ہوتے تو اسی وقت کہتے اے ہوائے نی سانو چک لے، ہوا کو حکم دیتے کہ ہمیں اٹھا لو،
تو ہوا یا بادل قافلہ حسین کو وہاں سے اٹھاتے اور سیدھا دمشق اور شام یا مدینہ یا مکہ پہنچا دیتے۔ مسلم بن عقیل کو کوفے میں شہید کیا گیا۔ یہ مشکل حضرت حسین پر تھی نا، تو حضرت حسین مسلم بن عقیل کو بچا پائے۔ تمہاری عقلوں پر، تم پر تمہاری مائیں روئیں، ویسے ماتم تو تم کرتے ہو، مرتے دم تک پیٹتے رہو گے۔ یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اللہ یزدانی کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، کہا کرتے تھے کہ بریلوی اور شیعہ ماسی ماسی دے پتر نے۔ اب یہ پیر نصیر الدین کیا کہہ رہا ہے کہ کرب و بلا والے اور حسین اور اہل بیت وہ مشکل کشا تھے، اور مشکل کشا کو مشکل پڑتی نہیں ہے۔ میں نے کتنی ساری مشکلیں گنوا دی، چلو ایک اور مشکل کی طرف آتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، یا کہیے کہ حضرت مولا حسین علیہ السلام، انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی تھی کہ نہیں؟ انہیں پاخانہ اور حاجت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی کہ نہیں؟ انہیں کپڑے پہننے کی ضرورت پڑتی تھی کہ نہیں؟ بلکہ تاریخ کی کتابوں کے مطابق کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، مورخین نے یہ لکھا ہے، واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے، کہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور طلاق دیا کرتے تھے۔ اب ان کو بیویوں کی ضرورت تھی کہ نہ تھی؟ اور جناب حضرت حسین کو بھی بیوی کی ضرورت تھی یا نہ تھی؟ تو یہ کھانا، یہ پینا، یہ پہننا، یہ بیویاں رکھنا، یہ اولاد پیدا کرنا، یہ تمام ضرورتیں ہیں نا۔ تو ضرورت مشکل کا نام ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے وہ مشکل کشا نہیں تھے اور انہیں بھی مشکلیں پڑتی تھیں۔ کرب و بلا کا حادثہ، یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فیملی اور خاندان کے ساتھ نعوذ باللہ کیا ہنی مون منا رہے تھے کہ وہ ہنی مون تو خیر شادی میں ہوتا ہے، پکنک منا رہے تھے۔ کیا خیال ہے کہ پکنک مناتے ہوئے کوئی نعوذ باللہ پہاڑ سے گر گئے ہوں اور 72 تن شہید ہو گئے؟ یہ کرب و بلا دنیا کے عظیم مشکلات میں سے ایک مشکل تھی۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو نہ مدینے دیا جانے جا رہا ہے، نہ حسین کو مکہ جانے دیا جا رہا ہے، نہ حسین کو یزید کے پاس شام اور دمشق جانے دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مشکل تھی کہ نہیں تھی؟ تو کیا خیال ہے، حضرت حسین مولا حسین علیہ السلام اپنی مشکل کشائی کر پائے؟ جواب ہے کہ 0/0 نہیں کر پائے اپنی مشکل کشائی۔ اب ہم اگر کہیں گے کہ یا حسین مدد، نعوذ باللہ حسین ہماری مدد کو آئے گا؟ حسین نے اپنے اور اپنوں کی مدد نہیں کر سکا، حسین ہماری کیا مدد کرے گا؟ کوئی 100 مرضی 1000 کروڑ مرتبہ یا حسین یا حسین، حسین کو بلاتا رہے اور پکارتا رہے، اولاً تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سننا نہیں ہے، اور اگر وہ سن لیں تو وہ مدد کے لیے پہنچیں گے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، مدد کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ جی، وہی ذات مدد کرنے والی ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور باقی سب اللہ کے مجبور اور لاچار بندے ہیں۔ جو مردوں کو، شہیدوں کو پکارتا اور مدد کے لیے بلاتا ہوا مر گیا، قرآن کریم کا اعلان ہے نمبر 1 تو یہ کہ انما المشرکون نجس، وہ پیر ہو مرید ہو، مشرک پلید ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، کیا اعلان ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ قرآن کریم کا اعلان ہے لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن کریم کا اعلان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب مشرک چاہے ہنومان کی پوجا کرے، اس پر جنت حرام ہے۔ مشرک چاہے حضرت حسین علیہ السلام کی پوجا کرے اور اسے مدد کے لیے پکارے،